السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آپ سبھی پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ میں ہوں شاہ وزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا میسج آف اللہ کا یوٹیوب چینل۔ اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کام میں حصہ لے سکیں جو کام میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی کہ اسلام کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر ہیں ان کو دور کیا جا سکے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، کسی کے اندر سے بھی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نمبر 48 آیت نمبر 4 میں، تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو، یعنی کہ ایمان کو اور بڑھا دیں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے سورہ کہف، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13، اس میں اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیا اور زیادہ بڑھا دیا۔ کسی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی قوم کے بارے میں یا کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایمان میں بڑھوتری کرتی۔ اس کے بعد ہم لوگ سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 اور آیت نمبر 76 میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ہدایت میں اور بڑھوتری کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ محمد کا تھا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سورہ مدثر کے بارے میں، سورہ نمبر 74 آیت نمبر 31، ٹھیک ہے۔ سورہ مدثر کیا فرمایا اور فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوا۔ اس کے بعد پھر آگے کی صورت ہے سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور فرمایا کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا، فی الواقع جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ مطلب مشرک کافر لوگ جو ہے، یہ جب اس وقت یہ آیت جب نازل ہو رہی تھی تو اس وقت یہ بات آئی کہ کہتے تھے کہ آخر اس صورت نے جو آیت نازل ہوئے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس پر جواب میں دیتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایمان بڑھا دیا۔ یہاں پر ایمان بڑھنے اور گھٹنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ میں دلیلیں دے رہا ہوں۔ اور فرمایا اس کے بعد اور آگے کی جو صورت ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173، اس میں کیا فرمایا اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو، مطلب ان لوگوں سے ڈرو جو لوگ تمہاری بربادی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تم لوگ ایمان والے ہو، ایمان لا رہے ہو اور تمہارے لیے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اگینسٹ میں۔ جیسے کہ کچھ دیکھا جائے تو کچھ اسی طرح کا حال ابھی بھی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا دشمن جو ہے جانے کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے، اللہ جانے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان سے ڈرنا چاہیے، اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا بات آتی ہے، بس یہ بات سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ایسی بات جب انہوں نے کی کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تمہارے خلاف بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، تو ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کے منہ سے یہی نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب تو ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، کارساز ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں ہے۔ تو ایمان والوں کا یہ عمل تھا۔ اور سورہ احزاب میں کے آیت نمبر 22 میں کیا فرمایا اور فرمایا کہ ان کا کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوہ ضرور بڑھ گیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 ہے۔ اور حدیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے۔ رحیم اللہ يحب المحسنین وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is غفور, Allah is رحيم.